میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کی کائنات میں سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان، وہ بزرگی، وہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ نے وہ شان کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا، کسی ولی کو وہ مقام نہ ملا۔ کائنات ولایت کے اندر جو مقام اللہ نے سرکار غوثیت مآب کو عطا فرمایا، اس لیے جو باتیں اپنی شان کے متعلق آپ نے فرمائی وہ کسی نے نہیں کہی اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو کہنے کا حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آئیے تھوڑی سی تمہید میں آپ کے سامنے غوثیت مآب کی شان بیان کرنے کے لیے پیش کروں۔ امام اہل سنت نے سرکار غوثیت مآب کو مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ کہا ہے، یعنی وہ ذل مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نائب نبی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں، اور سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کا نائب بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن آئیے اب غوث اعظم کی اگر شان آپ کو سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر آپ کو توجہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ اہل بدعت شروع دن سے سرکار غوث پاک کے دشمن ہیں اور ان کو غوثیت مآب کی شان سمجھ میں نہیں آتی اور وہ لوگ غوث پاک پر اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ غوثیت مآب کی شان ہے کیا؟ اللہ اکبر! دیکھو رسول اللہ سے بہت مناسبت سرکار غوث پاک کو ہے۔ برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں، مناسبت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ برابری اور مناسبت میں فرق سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ کوئی ولی ہو۔ اللہ اکبر! تو حضور علیہ السلام سے ان کو مناسبت ہے کیونکہ غوث پاک فنا فی الرسول تھے، اپنے نانا کی ذات میں فنا تھے اور اس قدر فنا تھے کہ اللہ اکبر! حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ سرکار غوث پاک کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث اعظم کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور فضلات کے حوالے سے جو رسول اللہ کی حدیث میں حضور کے لیے پڑھتے ہیں وہ سرکار غوثیت مآب کے لیے دیکھنے والوں نے دیکھا تو آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الجبار قادری الگیلانی نے عرض کیا، بابا جان جو حدیث میں ہم رسول اللہ کے لیے پڑھتے ہیں کہ بدن پہ مکھی کا نہ بیٹھنا، اسی طریقے سے مشک کی خوشبو جسم سے آنا، اسی طریقے سے فضلات کے حوالے سے، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا عبد الجبار عبد القادر کبھی تھا اب عبد القادر نہیں ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہو محمد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! یہ غوث پاک نے اپنی شان خود بیان فرمایا۔ جملے میں لذت کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد الجبار عبد القادر کبھی تھا اب عبد القادر نہیں ہے، جو دیکھ رہے ہو جلوہ مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے ہو۔ بریلی سے اسی لیے آواز آئی، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ تو ان کو بڑی مناسبت ہے۔ میں چند مناسبتیں پڑھتا ہوں اور اپنے قادریوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا قادری صرف وہ نہیں ہے جو غوث پاک کے سلسلے مرید ہے، ویسے تو ہر سلسلہ انہی کا سلسلہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سارے سلسلے انہی کے ہیں، لیکن پہچان کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھے قادری ہم سنیوں کی نظر میں وہ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا ہی مرید ہے۔ اب قادریوں کی توجہ، جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے ہیں اس کے ذکر سے محفل کیوں نہ زندہ ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم کے سلسلے کی بات اور سن لے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں قیامت تک میرے سلسلے میں جو مرید ہوگا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اور میرے مرید کو توبہ کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ! سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر